1300 سال پہلے سن کا اطلاق جس علاقے پر ہوتا تھا وہ بہت لمبا اور چوڑا تھا۔ اسلام سے پہلے راجہ داہر کی حکومت کے زمانے میں جس ملک کو سن کا نام سے موسوم کرتے تھے وہ سمت مغرب میں مکران تک، جنوب میں بحر عرب اور گجرات تک، مشرق میں موجودہ مالوا کے وسط اور راجپوتانے تک، اور شمال میں ملتان سے گزر کر جنوبی پنجاب کے اندر تک وسیع تھا، اور عرب مورخین اس سارے علاقے کو سن کہتے تھے۔ پھر یہ ملک اتنا قدیم ہے کہ اس کے متعلق یہ بھی نہیں بیان کیا جا سکتا کہ کب سے ہے اور اس کے نام میں کیا تبدیلیاں ہوئی ہے۔ صرف تاریخ سے اتنا پتہ چلتا ہے کہ آج سے ہزاروں سال پہلے جب آریہ اس ملک میں آئے تو انہوں نے اس کا نام سندھو رکھا، کیونکہ وہ اپنی زبان میں دریا کو سندھو کہتے تھے۔ ابتدا وہ اس ملک کو سندھو کہتے رہے، مگر آہستہ آہستہ وہ اسے سندھ کہنے لگے، اور اس کا جو فاتح تھا وہ محمد بن قاسم ہی تھا۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ محمد بن قاسم کون تھا اور اس نے کیا کیا کارنامے سر انجام دیے۔ مجھے کہتے ہیں سلمان خان اور آپ دیکھ رہے ہوں ایزی ایجوکیشن۔ تو بنا ٹائم ویسٹ کے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ لیٹس سٹارٹ ہے۔ دوستو، محمد بن قاسم اسکالر طبقے کے نزدیک اسلامی تاریخ کے قابل نفرت کرداروں میں سے ایک ہے۔ یہ وہ گروہ محمد بن قاسم پر اس طرح کے الزامات لگاتا ہے کہ ان کی جانب سے الزام لگایا جاتا ہے کہ محمد بن قاسم نے سن پر حملہ لوٹ مار کے لیے کیا تھا۔ قاضی اسماعیل کی کتاب چیچا نامہ کا اگرچہ مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ سر اندیب کے حاکم نے جزیرہ یا قوت سے حجاج بن یوسف کے لیے کچھ قیمتی تحائف روانہ کیے۔ اس قافلے میں کچھ مسلمان خواتین بیت اللہ کی زیارت کرنے کے شوق میں کشتیوں میں سوار ہو گئی۔ مخالف سمت کی ہوائیں کشتیوں کو دیبل کے کناروں کی طرف لے آئی، جہاں ناکامرا کے ٹولے نے آٹو جہازوں پر تحائف ابول دیا املاک کو لوٹا اور مسلمان عورتوں کو گرفتار کیا۔ اہل سر اندیب نے انہیں بہت سمجھایا کہ یہ تحائف بادشاہ کے لیے جا رہے ہیں، لہٰذا آپ یہ مال فوراً واپس کریں، لیکن انہوں نے انکار کر دیا اور پاخرانہ انداز میں کہا کہ آج اگر کوئی تمہارا درس ہے تو اسے پکارو۔ اسی اثناء میں ایک عورت کی زبان سے مظلومانہ آہ نکلی۔ ان مغویوں میں سے ایک آدمی فرار ہو کر حجاج کے پاس پہنچا اور حجاج کو کہا کہ مسلمان عورتیں راجہ داہر کے پاس قید ہیں جو تجھے مدد کے لیے پکار رہی ہیں۔ حجاج نے راجہ داہر حاکم سندھ کو خط لکھا اور قیدیوں کی واپسی کا مطالبہ کیا، لیکن راجہ داہر نے جواب دیا کہ عورتوں اور بچوں کو قید کرنا اور مال و اسباب کو لوٹنا بحری قزاقوں کا فعل ہے جو میرے دائرہ اختیار سے باہر ہیں، لہٰذا میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر الزامات لگانے والے غور کریں تو شاید ذہن کھل جائے۔ اگر حجاج مال و اسباب چاہتا تھا تو اس نے خط کیوں لکھا، حملہ کیوں نہیں کیا؟ واضح کر دوں کہ قاضی صاحب کی کتاب کو اور خود ان کو سن میں قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ راجہ داہر کے اس جواب کے بعد حجاج نے ایک اور خط لکھا جس کا ذکر بھی قاضی صاحب کی کتاب میں موجود ہے۔ اس خط میں حجاج نے واضح کیا کہ چونکہ تم مسلمان قیدیوں کو واپس کرنے پر آمادہ نہیں، لہٰذا کارروائی ہماری مجبوری و فرض ہے۔ لہٰذا حجاج نے محمد بن قاسم کی سربراہی میں ایک لشکر روانہ کیا جس نے سن فتح کیا اور پھر سن باب الاسلام بنا۔ محمد بن قاسم کی فوج اور انتظامی کامیابی پاک و ہند کے مسلمانوں کی تاریخ کا ایک سنہری باب ہے۔ محمد بن قاسم ایک شیر دل والا انسان تھا، حب الوطنی کے جذبے سے سرشار، ایک قابل منتظم طور اندیش حکمران اور سیاستدان۔ اس نے فتح کے بعد سن کے موجودہ نظام کو خراب نہیں کیا اور اس نے اندرونی معاملات کا نظام وہاں کے باشندوں پر چھوڑ دیا۔ برہم انہوں نے ملکی انتظامات و انصرام میں داخلہ حاصل کر کے بڑے خوشگوار ماحول پیدا کیے۔ محمد بن قاسم کے حسن سلوک سے متاثر ہو کر لوگوں نے جگہ جگہ اس کے چرچے کرنا شروع کر دیے اور اس سے متاثر ہو کر سندھ کے بہت سے لوگ اسلام میں داخل ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک قوم کا ہیرو
وہ دوسرے قوم کا دشمن ہوتا ہے، لیکن یہ بات انتہائی عجیب ہے کہ ایک ہی قوم مسلمان، ایک ہی قوم پاکستانیوں کا ہیرو محمد بن قاسم مسلمانوں کے ایک گروہ کا دشمن کیسے ہو سکتا ہے؟ محمد بن قاسم تمام مسلمانوں کے ہیرو ہیں، جن کا پیغام ہے حسن سلوک تھا اور جن کی تاریخ ہی مسلمان بہنوں کی حفاظت سے بھری ہے۔ افسوس کہ کچھ نام و نہاد دانشوروں نے مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کی خاطر تاریخ کو مسخہ کر کے پیش کیا اور ہم بھی بغیر تحقیق کے لبیک کہہ کر آگے بڑھ گئے۔ دوستو، سن کی فتح جنوبی ایشیا کی تاریخ میں بہت بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ اس فتح کے نتیجے میں سن کے لوگ اسلامی تہذیب سے متاثر ہوئے اور سندھی زبان میں اسی زمانے سے عربی رسم الخط میں لکھی جانے لگی۔ سندھی ادیبوں نے عربی زبان میں مہارت حاصل کی اور سندھی زبان میں عربی زبان کی بہت سے الفاظ شامل ہوئے۔ اسلامی تہذیب و تمدن کے آنے سے سن کو باب الاسلام کہا جانے لگا اور سندھی باشندوں کے رہن سہن اور طور طریقوں میں نمایاں فرق نظر آنے لگا۔ مسلمانوں کی اخوت، بھائی چارے، امداد و تعاون اور حسن سلوک سے متاثر ہو کر لاکھوں کی تعداد میں ہندو خود بخود مسلمان ہونے لگے۔ اسی طرح سن کی فتح سے اس علاقے کا اس وقت کی اسلامی دنیا سے رشتہ قائم ہوا، جو اللہ کے فضل و کرم سے ایک ملت اسلامیہ کی صورت میں بدستور قائم و دائم ہے۔ تو دوستو، تب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید لیٹسٹ ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے اس یوٹیوب چینل ایزی ایجوکیشن کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکیں۔ تو مجھے دیجیے گا اجازت، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔